نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال نے کلام ربانی میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت دلوں میں پیدا ہو جائے۔ گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کو عطا کرنے کا مقصد اصلی یہ ہے کہ آدمی کی زندگی رمضان المبارک سے پہلے جیسا گزر رہی تھی اس میں تبدیلی آنی چاہیے، جو کوتاہیاں تھیں وہ دور ہو جانی چاہیے، جو کمیاں تھیں وہ دور ہو جانی چاہیے۔ مثلا حرام روزگار کی طرف متوجہ تھا، اس سے اللہ سے توبہ کر لے، حلال روزگار کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پہلے ماں باپ کی نافرمانیوں میں مشغول ہو جایا کرتا تھا، اب توبہ کرے، آگے فرما بردار بن جائے۔ علماء کی محبت اس کے دلوں میں نہیں تھی، علماء کی محبت اس کے دلوں میں داخل ہو جائے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنا پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، اب علماء کی صحبت اختیار کرنا اس کو میسر آ جائے، اس کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت سے دور تھا، غافل تھا، لیکن آئندہ کے لیے عزم ارادہ کر لے کہ اب اس میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ زندگی کے ہر لمحے کے اندر جو پہلے جیسے گزر رہا تھا اس سے بہتر ہو جانا چاہیے۔ اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے آخرت کی تیاریوں کے لیے مشغول کر لے اور اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی داخل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے محبوب کبریا سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے روزے فرض فرمائے، ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اور میں نے رات کے قیام کو سنت کیا ہے۔ جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے دن میں روزہ رکھے گا اور رات کے قیام یعنی تراویح کا اہتمام کرے گا، رب ذوالجلال ایسا بنا دیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے کے تمام گناہ رب ذوالجلال معاف فرما دیں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال مجھے بھی اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی اور سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔